میں لڑا دیا. پھر دوبارہ جب 2001 میں افغانستان پر قبضہ کر لیا اور بون کانفرنس میں پھر نئی حکومت بننے کو آئی 2001 کے آخر میں، تو اس وقت بھی انہوں نے ہمارے طالبان کو اقتدار سے باہر رکھا، جس کے سبب آج جو مزاحمت اتنی بڑی ہے کہ خود امریکہ کو اب یہ بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا ہے. اب تیسری بار یہ وہی دھوکہ دینے جا رہے ہیں ان طالبان کو کہ جو حکومت بنانے کا ان کا منصوبہ ہے، جس میں کرزئی صاحب آگے آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں، ایسی حکومت کے جس میں طالبان کا کوئی حصہ نہ ہو. یہاں تک کہ ہماری حکومت بھی بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان میں افغانستان میں امن چاہتے ہیں، لیکن ایسا امن نہیں، ایسی حکومت نہیں کہ جہاں طالبانائزیشن ہو. یعنی آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ کہیں کہ افغانستان میں کیسی حکومت بنے گی؟ وہاں کے لوگ جو چاہیں وہ حکومت بنائیں. اصل چیز ہے کہ افغانستان سے یہ جو سب سے بڑی برائی ہے، فتنہ شاہ صاحب، ہے. جنرل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ غلطی دہرائی جا رہی ہے طالبان کو دور رکھ کے. ابھی یہ جو کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان کو ایک جو فارمولہ بنایا جا رہا ہے کہ طالبان کو یا تو شامل کر لیا جائے پرامن طریقے سے، یا پھر انہیں ملک سے باہر کسی تیسرے ملک میں جلا وطن کر دیا جائے، یہ فارمولہ بھی سامنے آ رہا ہے. اس کی کیا اطلاعات ہیں شاہ صاحب؟ یہ کوئی فیزیبل فارمولہ آپ کو لگ رہا ہے؟ جی بالکل نہیں، اور دراصل جو ان کی جو موجودہ کنکلوژن ہے وہ اسی پہ ہی بیسس پہ تھے کہ دیکھیں پورا افغانستان جو ہے وہ طالبان بنا ہوا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کابل کے علاوہ کہیں آپ کی ریٹ نہیں ہے، اور جب حکومت کسی کو سیکیورٹی پرووائڈ نہ کر سکے تو وہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ طالبان کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، کہ ان کے رینک اینڈ فائل میں چلے جائیں. اس لیے افغانستان میں 95% ایریا پہ افغانستان کا پریکٹیکلی جو وہ کہتے ہیں قبضہ ہے. تو ان حالات میں انہوں نے کہا کہ چونکہ سارے افغان پاپولیشن کو تو نکالا نہیں جا سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ ان سے بات کی جائے، اور اس میں سے جو ریکنسائبل ایلیمنٹس ہے اس کے بارے میں جو پاکستان کے ساتھ مشورہ کیا. پاکستان نے کہا کہ وہاں پر آپ کریٹیکل ایریاز ڈھونڈ کے وہاں پر اپنا قبضہ کریں، اور پھر وہاں پر لوگوں کو رہنے کا جو گورنمنٹ ہے اس کو وہاں پر مضبوط کرے. اور تب انہوں نے ہیلمنٹ کا جو ایریا ہے اس کو سلیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ آپ اس کو قندھار تک ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو نارتھ میں آپ کے ساتھ کابل اور آپ ایکسپینڈ کرتے جائیں، اور ساؤتھ میں جو ہے آپ کے پاس یہ جو قندھار ہے یا ہیلمنٹ کا ایریا ہے اس کے اوپر. تو آہستہ آہستہ یہ کریٹیکل ایریاز کو آپ وہ کریں، جیسے پاکستان نے کیا کہ نارتھ میں انہوں نے سوات یعنی ملکن ڈویژن 7 ضلعوں کا جو ڈویژن ہے اس کے اوپر اپنا ریٹ مستحکم کیا، اور ساؤتھ میں جو ہے ساؤتھ وزیرستان میں اپنا ریٹ مستحکم کیا، اور اس سے آگے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو یہ اسٹریٹجی پسند آئی. لیکن ابھی جو ہے ان بٹوین میں سمجھتا ہوں کہ یا تو بدنیتی ہے امریکن گورنمنٹ کی، یا جو ہے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جو ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن وہ متعین کر لیتے ہیں، اس کے حصول میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن آدمی اسٹریٹجک ڈائریکشن بالکل چینج نہیں کر سکتا. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کی کامیابی کے لیے افغانستان میں پاکستان کا اسٹیبلائز ہونا انتہائی جو ہے وہ ضرورت ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے. اور یہ جو آپ دیکھیں کہ جنرل ڈیوڈ پیٹرس ان میں ایک سیریس تھنکنگ افسر ہے، اور عراق اور افغانستان میں دونوں آپریشنز کا اوور آل انچارج ہے. انہوں نے پہلے دن کہا کہ یہ جی لون وولف ہے. اس کے بعد جو یو ایس اٹارنی جنرل تھا اس نے سب سے پہلے کہ ان کا تعلق طالبان سے ہے. وجہ یہ ہے کہ پہلی بار ایک یو ایس سٹیزن کو وہاں کی جوڈیشری میں پیش کریں گے تو اس کے اوپر الزامات کو ان کو پروو کرنے میں مشکلات نظر آئیں گی. ٹھیک ہے جنرل صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو سارے واقعات ہو رہے ہیں، یعنی فیصل شہزاد کا واقعہ، پھر اجمل قصاب، اور اس کے بعد امریکی حکام کے بیانات، حکیم اللہ محسود کی ویڈیو، کیا آپ کی نظر میں یہ جو ٹائمنگ کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ سارے ایک ساتھ ہوئے اور اس کے بعد دنیا میں ادھم مچ گیا ہمارے خلاف؟ یہ اصل میں دیکھیے ایک حقیقت ہے کہ جس کو ہمارے دشمن اور سو کال مہذب دنیا جھٹلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ظلم و ستم جو اسلامی دنیا کے خلاف ہے پچھلے 30 سالوں سے، کہ جس کے نتیجے میں 60 لاکھ سے زیادہ مسلمان قتل کیے جا چکے ہیں، بے گناہ مسلمان.
اس کے خلاف جو مزاحمت ابھری ہے، جس کو اللہ نے وہ طاقت عطا کی ہے کہ اس مزاحمتی قوت کے سامنے روس پسپا ہوا، اس مزاحمتی قوت کے سامنے امریکہ عراق سے نکل رہا ہے، اس مزاحمتی قوت کے سامنے اسرائیل چند دنوں کی جنگ میں جو ہے شکست کھا گیا، اور اسی قوت کے سامنے آج امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان میں شکست سے دوچار ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے اس صدی کا، جو غیر مسلم قوتیں اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہی ہیں۔ اگر یہ مان لیں کہ یہ ظلم و زیادتی اور عالمی دہشت گردی دنیا اسلام کے خلاف ہے، اور یہ کہنا چھوڑ دیں دنیا اسلام کو کہ دنیا اسلام سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اس دن یہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ یہ اصل فتنہ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ زہر ہے ان کی سوچ کا۔ بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ صاحب، اور بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، آپ نے ہمیں پشاور سے جوائن کیا اور اس اہم موضوع پر گفتگو کی۔ اور دونوں تجزیہ کاروں کا یہی کہنا تھا کہ بہرحال امریکہ ایک بار پھر وہی غلطیاں دہرانے لگا ہے جو اس نے پہلے دہرائی تھیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ وفاقی وزیر تجارت مختوم امین فہیم کہتے ہیں کہ اگر حیدرآباد پرانی حیثیت پہ نہیں آ سکتا تو پھر کراچی کو بھی ایک نہیں رہنا چاہیے، مزید اضلاع بننے چاہیے۔ اس کا ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد۔